نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي ربي زدني علما۔ انشاءاللہ عز وجل آج ہم اپنے 16ویں پارے سے ابتدا کریں گے۔ 16ویں پارے کے شروع میں جو ہے ہم جیسے کل ڈسکس کر چکے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، تو وہی واقعات جو ہے ابتداً کنٹینیو ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں یہ بیان ہوا تھا کہ کفار مکہ جو تھے انہوں نے یہودیوں کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف جو تھا ان کا اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب جو ہے حضرت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کون تھے؟ سکندر ذوالقرنین جو تھے ان کا نام جو تھا وہ اسکندر تھا، اور ذوالقرنین جو تھا وہ ان کا لقب تھا۔ تو مفسرین اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے، اسی لیے آپ کو جو ہے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے سر پر 2 چھوٹے چھوٹے ابھار تھے اور انہیں ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا گیا تھا۔ یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے، اسی لیے ان کا لقب جو ہے ذوالقرنین ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کا جو تعلق تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام سے تھا، کہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے یہ، اور انہوں نے جو ہے اسکندریہ نام کا شہر بنایا تھا اور اپنا نام اس کے نام پر رکھا تھا۔ اس شہر کا نام جو تھا وہ اپنے نام کے اوپر رکھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے، اور دنیا میں ہم جانتے ہیں نا دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 جو ہے کافر تھے۔ تو مومن میں تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں نمرود تھا اور بخت نصر، اور جو 5ویں بڑے بادشاہ ہوں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور ان کی حکومت بھی تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے ایک بندے تھے، اور اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا تھا۔ اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر ایک چیز کا سامان عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا گیا اور اسے ہر چیز کا سامان یا ایک رسول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی تھی اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ میں درکار ہوتا تھا وہ انہیں سب عنایت فرمایا۔ پھر فرماتا ہے، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ سبب سے مراد وہ چیزیں جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، جیسے ہم جو ہے کسی ڈیسٹینیشن پہ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے گاڑی وغیرہ یا کوئی مینز آف ٹرانسپورٹ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، خواہ وہ علم ہو، قدرت ہو یا آلات ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچا دے، جیسا کہ آیت میں ہے، اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ اس راستے پر چلے جو انہیں مشرق تک پہنچا دے۔ حضرت ذوالقرنین کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خضر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پی لیا، مگر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالیں، اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے ہوئے ایک ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہو، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والوں کو پانی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس چشمے کے پاس ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھا، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔
یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر ڈالے، یا اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کسی نبی علیہ السلام سے فرمایا اور انہوں نے یہ بات ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی۔ پھر فرماتا ہے، عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد ان نبی علیہ السلام سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا کہ بہرحال جس نے کفر و شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو عن قریب ہم اسے قتل کریں گے، یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور عن قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر آسان ہو اور دشوار نہ ہو۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی تھی، بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم گھیرے ہوئے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ کچھ بھی حائل نہ تھا، اور نہ وہاں کی زمین جو ہے نرم تھی کہ کوئی عمارت قائم ہو سکتی۔ وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہخانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے جن کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اس طرف آ کر قتل و غارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، اس لیے ان کے ساتھ اشارے وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ ذوالقرنین رضی اللہ عنہ سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام سمجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لینا بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ جملہ اسباب میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج کا جو ذکر کیا گیا یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے اور سپرنگ کے موسم جو ہوتا ہے نا تو اس میں نکلتے تھے اور کھیتیاں، سبزیاں وغیرہ ساری چیزیں کھا جاتے تھے اور کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے، اور جو بھی خشک سامان ہوتا تھا جیسے گندم وغیرہ تو ان کو لے کر اپنے ساتھ چلے جاتے تھے، اور یہ لوگ آدمیوں کو کھا لیتے تھے اور درندے، وحشی جانور، سانپ، بچھو، ہر چیز کو جو بھی چیز زندہ ہوتی تھی اس کو یہ کھا لیتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا آپ کے لیے اس بات پر ہم کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہا وہ جس نے مجھ پر میرے رب نے قابو دیا، بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم سے اور ان میں سے ایک مضبوط آڑ بنا لوں گا، اور میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈیل دوں تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور اس میں سوراخ نہ کر سکے۔ تو پھر یہاں پہ اس بات واقعے کا ذکر ہے کہ جب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو ہے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، آپ ہمارے لیے کوئی ایسی آڑ کر دیں ان لوگوں سے تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں، تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں سے کہ اللہ کے فضل سے میرے پاس کثیر مال ہے، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ تم جو ہے فزیکل اپنی پاورز جو ہیں وہ میرے لیے استعمال کرو، جو اپنی فزیکل قوت ہے اس کو استعمال کرو اور میرے ساتھ مدد کرو، میں تمہارے لیے ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔
ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لے کے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو ان کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی، اور جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کی تختی اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ جب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا، تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے، یعنی جو کیونکہ وہ سلپری تھی، اس کے اوپر گرپ نہیں آ رہی تھی ان کی، تو اس سے وہ گر پڑے۔ پھر انہوں نے اس کے نیچے سے سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں سوراخ بھی نہ کر سکے۔ اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیوار میرے رب کی رحمت اور اس کی نعمت ہے، کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو میرے رب کو اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب نے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اور اس کے علاوہ ہر وعدہ سچا ہے۔ ان کے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کل توڑ لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ یہ بات وہ انشاءاللہ کے ساتھ کہے گا۔ دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسا ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال، یعنی جب دجال قتل ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ، جس کا طول 10 میل تک ہوگا، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ جب دوسری جماعت آئے گی تو کہے گی کہ یہاں پانی کبھی نہ تھا۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت گری سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر یہ اپنے تیر جو ہیں آسمان کی طرف پھینکیں گے تو خدا کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود ہو کر گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے تو ان کی دعا سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا اور وہ فوراً کے فوراً سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے اتر کر دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے اور ایک بارش بھی زمین خالی نہیں، تو اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں چاہیں گے پھینکائیں گے، اور ان کے تیر اور کمان اور ترکش وغیرہ کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا دے گا اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لائیں گے۔ ارشاد فرمایا، جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم یاجوج ماجوج کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر اس طرح آئے گا کہ جس طرح پانی کی لہر ایک دوسرے پر آتی ہے، اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، یعنی جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ اسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑیں سنیں۔ ایک اور مقام پر اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی لگامیں 70,000 ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔
اگلی آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں جب ہم نے سنا نا کہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم جہنم کو ان کے سامنے لائیں گے، اب اس آیت میں کافروں کے بارے میں مزید فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں جو ہیں میری یاد سے پردے میں تھیں، اور وہ آیات الہیہ، ہدایت و بیان، دلائل قدرت اور ایمان کی طرف سے بالکل اندھے بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، اور اپنی بدبختی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث حق بات نہ سن سکے۔ صرف اور صرف ان کی جو دشمنی تھی، میرے نبی سے دشمنی کی وجہ سے یہ حق بات سننے سے محروم رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے، تو کیا کافر یہ سمجھے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کافر یہاں پہ جو فرمایا نا کہ کیا میرے بندوں کو میرے خلاف اپنا حمایتی بنائیں گے، تو یہاں میرے بندوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام ہیں، اور فرشتے بھی مراد ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنا حمایتی بنا کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو ہے عذاب دور کر دیا جائے گا؟ تو یہ ان کا گمان بالکل فاسد ہے، بلکہ وہ بندے انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام سمندر ان جیسے بھی اور آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے، میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو، وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد ہماری سورہ مریم سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 44 صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ مریم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں توحید و حیات بعد الموت کا بیان ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور جھولے میں کلام، ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے مناشقے اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں اس بات کا بیان ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو لاول تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی، اور ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس، ان کی کچھ خوبیاں جو ہیں، اوصاف وغیرہ جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے اور سرکش نہ تھے، نیکی کرنے والے تھے اور سرکشی انہوں نے کبھی نہ کی۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ گھر والوں سے وہ دور چلی گئی تھیں یا باپردہ جگہ کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، تو ان کے پاس ایک فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس نے آپ کو پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے، میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہ کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ قوم نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں گے؟ تو بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا اور زندگی بھر اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور میں اپنی والدہ کا فرمانبردار ہوں۔ قرآن نے کہا، یہ عیسیٰ بن مریم ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔
اس کے بعد یہاں پہ جو ذکر ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جو ہے بچپن میں یعنی ایسی عمر میں کلام فرمایا جس عمر میں جو ہے بچے بولتے نہیں ہیں، بولنے کی قوت نہیں رکھتے، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ ایسے تین بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے اپنی جو ہے بچپن میں یعنی ایسی عمر میں، نیو بورن والی ایج جو آپ سمجھ لیں، یا ایسی ایج جس میں بچہ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوتا، تو 3 ایسے بچے ہیں جنہوں نے کلام کیا۔ ایک تو بنی اسرائیل میں جو ایک بڑے نیک بندے تھے، جریج نام تھا ان کا، تو ان کے اوپر جب زنا کی تہمت لگی تھی تو ان کی بھی پاک دامنی کی گواہی ان کے ہی قوم کے ایک بچے نے دی تھی۔ اور اس طرح دوسرا واقعہ جو ہم سن چکے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا، کہ جب ان کے اوپر بھی تہمت لگی تھی تو زلیخا کا جو ماموزات لڑکا تھا جو کہ 4 مہینے کا بچہ تھا، تو اس نے جو ہے ان کے حق میں گواہی دی تھی۔ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے بچپن میں اپنے کلام کیا۔ پھر اس کے بعد اب تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے نیک بندے اور سچے بندے تھے، اور انہوں نے جو ہے رب تعالیٰ کی طرف جو ہے لوگوں کو بلایا اور کفر سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ پھر جو ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس صورت کا بنیادی مقصد توحید، رسالت اور حشر کو بیان کرنا ہے، اور توحید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے بھی 2 گروہ تھے، ایک گروہ زندہ اور عقل و فہم رکھنے والے انسان کو معبود مانتا تھا، اور یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، اور ایک گروہ بے جان اور عقل و فہم نہ رکھنے والے جمادات کو معبود مانتا تھا، اور یہ بتوں کے پجاریوں کا گروہ ہے۔ اور یہ دونوں گروہ اگرچہ اپنی گمراہی میں مشترک تھے، لیکن دوسرا گروہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ گمراہ تھا۔ چنانچہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فرمائی، اور یہاں دوسرے گروہ کی گمراہی بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ جب زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوا تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب، آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا حال ذکر کر دیا، اب ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا کہ تمام لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم اور آپ کے صحابہ کتابوں کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے لکھنے میں مشغول نہ تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ کسی کمی زیادتی کے بغیر جیسا واقع ہوا تھا ویسے ہی بیان کر دیا تو یہ غیب کی خبر ہوئی، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی خبر دینا آپ کی نبوت اور دلیل کا معجزہ ہوا۔ یہاں بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے، اور انہیں اس بات میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان میں کسی کو شریک عبادت نہ ٹھہرایا کرتے تھے۔ اگر تم ملت ابراہیمی پر قائم ہو تو ان کے دین کو اپناؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ آیت کے اس حصے میں ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نبوت کے مرتبے پر فائز تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق کے معنی کثیر التصدیق، یعنی جو اللہ اور اس کی وحدانیت کی، تمام انبیاء اور رسولوں کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی تصدیق کرے اور احکام الہیہ بجا لائے، وہ صدیق ہے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو چند واقعات کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان کے مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کے لیے بطور خاص آپ علیہ السلام کو سچا فرمایا گیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے اس آیت کے اندر جو صدیق کہا گیا، تو یہاں پہ ایک بات انہوں نے یہاں پہ واضح کی ہے کہ صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ احمد صاوی فرماتے ہیں کہ ہر نبی صدیق ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی کہ ہر صدیق جو ہے، یعنی اس کا اپوزٹ اگر ہم دیکھیں، ہر صدیق نبی نہیں ہوتا لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر صدیق ولی ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر ولی صدیق نہیں ہوتا، کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے نیچے اور اس کے قریب ہے۔ یعنی جو ولی ہوگا وہ صدیق تو ہوگا لیکن ہر صدیق ولی ہو یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہاں پہ جو کہا نا کہ ہر صدیق ولی ہے لیکن اس کا عکس نہیں، یعنی ہر جو بھی ولی ہوتا ہے وہ صدیق ہونا اس کا ضروری نہیں، کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ولایت سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، نبوت کے تھوڑا قریب ہوتا ہے لیکن نبوت سے نیچے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ آپ انبیاء اور رسول کے بعد صدیقیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔
اگلی آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب اپنے باپ سے بولا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست عرفی باپ آزر سے کہا، یعنی وہ باپ اصل میں ریئل باپ نہیں تھا، وہ شاید ان کا چچا تھا، ان سے کہا کہ عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو اوصاف و کمال والا، نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف رب تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ جبکہ تم جن کی بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کا تو اپنا یہی حال ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کے کچھ توڑ پھوڑ کر دے ان کے ساتھ تو وہ اپنے کام آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا تک نہیں سکتے، اور تم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو ایسی ناکارہ اور لاچار مخلوق کی تم عبادت کیوں کرتے ہو اور اس کا سر جھکاتے کیوں ہو اس کے آگے؟ یہ تو صرف اور صرف بیوقوفی ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں، تو اس میں ڈفرینٹ اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ والد کا نام طارح ہے اور اس کا لقب آزر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام طارق تھا اور دوسری زبانوں میں طارق کو آزر بولا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام آزر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا جبکہ آزر آپ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی یہ عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی والد کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء اہل سنت میں ایک جمع غفیر یعنی بڑے گروہ کی رائے یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہ تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابتدا ہی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، جبکہ مشرک تو نجس ہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شیعہ کا مذہب ہے، درست نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی طرح چھان بین نہیں کی، اس لیے ان سے یہ غلطی ہوئی۔ علماء اہل سنت کا قول کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور ابن یعنی اب جو عربی میں ابن کا لفظ ہے، اس کا لفظ چچا کے معنی میں بھی عام طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے یہ غلط فہمی ہوئی۔ صدر اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور امام علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح لکھا۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، یعنی عرب لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے عموماً چچا کو بھی باپ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک معمول بتایا گیا ایک قوم کا۔ اس بات کا اشارہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس میں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا، باوجود یہ کہ آپ چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن یعنی باپ فرمایا، چنانچہ حضرت عباس ہم جانتے ہیں کہ حضور کے ایک چچا کا نام عباس تھا، تو ان کو بھی ایک جگہ جو ہے حضور نے باپ فرمایا، تو چنانچہ ارشاد کیا ردو علیہ ابی، اور یہاں ابی سے مراد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس بات سے ان ساری ہم نے جو چیزیں ہم نے سنی، تو اس سے بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ جو آزر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ پھر اس کے بعد اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میرے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے سچا علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا جس سے تو اللہ کے قرب کی اس منزل تک پہنچ سکے گا جو مقصود ہے۔
اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے جس علم کا ذکر ہوا اس کے بارے میں ایک قول میں تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ ایک قول یہ کہ اس سے مراد وہ وحی ہے جو فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آیا کرتا تھا، یا اس سے مراد آخرت کے امور اور اخروی ثواب و عذاب کا علم ہے، یا اس سے مراد اللہ کی وحدانیت اور صرف اللہ کے الہ ہونے اور صرف اسی کے عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے۔ یہاں دو باتیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص عمر میں بڑا ہو اور اسے دین کا علم حاصل نہ ہو، جبکہ اس کی اولاد یا قریبی عزیزوں میں کوئی اگر عمر میں چھوٹا بھی ہے لیکن وہ دین کا زیادہ علم رکھتا ہو، تو اس سے علم دین حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو کوئی اچھی نصیحت کرے تو چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی نصیحت کو نظر انداز کرنے کے بجائے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ دو باتیں جو ہیں اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جا۔ یہاں پہ جو اس مکالمے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے فرمایا۔ تیسری بات جو ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہی وہ یہ تھا کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرمانبرداری نہ کر اور کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت و عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مزید اس سے آزر سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تو رحمان عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت ہی میں مر گیا تو تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔ یہاں ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کی پیروی کرنا بھی بندے کے نافرمان بننے کا سبب ہے، یعنی کسی ایسے شخص کی آپ پیروی کر رہے ہیں جو کہ خود نافرمان ہے، تو یہ اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہیں دین کی راہ سے ہٹ کے نافرمانی کے راستے پر چل پڑیں۔ دوسری بات یہ کہ بندے کو چاہیے کہ اگر اس کے اہل خانہ یا عزیز یا رشتہ داروں میں سے جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے یا عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں تو انہیں اچھے انداز میں ترغیب دی جائے اور اس حوالے سے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آزر بولا کہ کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کرواؤں گا اور تو مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نصیحت تھی اس پہ جو ہے آزر نے نفع اٹھانے کے بجائے جواب میں کہا کہ تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ بے شک اگر تو میرے بتوں کی مخالفت کرتا رہا اور انہیں برا بھلا کہنے سے ان کے عیب بیان کرنے سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز تک کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرز عمل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ کا دل ہلکا ہو جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جان جائیں کہ جاہلوں کا یہ طریقہ کوئی آج کا نہیں بلکہ عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو دین اسلام وغیرہ کی جو اور اس کے احکام کی دعوت کا فریضہ دے رہے ہیں اور اس میں جو ہے اس دوران ان کو کسی مسلمان یا کسی کافر سے بھی کوئی ناقابل برداشت سلوک جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو وہ جو ہے غمگین نہ ہوں اور غمگین ہو کے اس نیک کام کو نہ چھوڑیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ بزرگ ترین ہستی جو تھے اتنے نیک اور اللہ تعالیٰ کے نبی، ان کے ساتھ جب قوم نے اتنی بدتمیزی کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کا عمل نہیں روکا، تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کا جواب سن کر فرمایا، تجھے دور ہی سے سلام ہے، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی اس کا سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ذکر ہے، اور یہاں یہ یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر سے کہنا کہ عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اس بات کی توقع تھی کہ شاید یہ ایمان لے آئے، اور جب آپ پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ آزر سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی۔
مزید ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے اس رب کی بات کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے، خدا کے پرستار کے لیے یہ بات نہیں، کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔ اس آیت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافر، بد مذہب وغیرہ جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کافر چچا سے علیحدہ ہو گئے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے، جیسے یہاں ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں جو ان کا خالق ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کبھی بھی بدنصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بدنصیب تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے گئے تو لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان سے جب جدا ہو گئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد پوتے یعنی یعقوب علیہ السلام عطا کیے تاکہ وہ ان سے انسیت حاصل کریں، اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھیں ان سے جو ہے اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، حالانکہ ان کی شادی پہلے ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ اسحاق علیہ السلام بہت سے انبیاء کے والد ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے، اس کے بعد ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہوئے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی ہوئے۔ تو یہ چاروں کی چاروں پشتیں یکے بعد دیگرے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھ لیا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی تو یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے بندے ہو کر حاضر ہوں گے، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ آخری آیت میں پہلے کئی قوموں کے ہلاک ہونے اور ان کے نام و نشان باقی نہ رہنے کا بیان فرمایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں انہیں سخت عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 45 سورت ہے۔ اس سورت کے پہلے کلمے طٰہٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اسی لیے اس کا نام جو ہے سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، حضور کی رسالت اور اسبات قیامت کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے مذکور ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ کفار مکہ جو تھے ان کی ایک بری عادت بیان کی گئی کہ کفار قریش جو تھے انہوں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ نے تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، آپ وہ سختی اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پیشانی پر لکھ دیا کہ اے طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کریں، اور فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ ظاہر باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ یعنی حضور کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو یہ دین بھیجا ہے یہ آپ کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔
یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنی زوجہ سے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے، اس لیے میں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آؤں، یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے درست راستہ ہی پوچھ کر ہم مصر کی طرف روانہ ہو سکیں۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو اہل فرمایا گیا۔ تو اہل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہوتی ہے، یعنی گھر والوں میں سے ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ جیسے کچھ ایک آدھ فرقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ازواج مطہرات کو جو ہے اہل بیت کی کیٹیگری سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں ان کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ نے ایک نہایت ہی سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک روشن تھا۔ آپ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے اتنا ہی وہ دور ہو جاتا، جب آپ ٹھہر جاتے تو وہ قریب ہو جاتا۔ اس وقت آپ کو ندا فرمائی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، کہ اس میں عاجزی کا اظہار، مقدس جگہ کا احترام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل ہونے کا موقع ہے۔ بے شک تو اس وقت پاک وادی طوا میں موجود ہے۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت سے ہمیں جو ہے چار باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پاک اور مقدس جگہ پر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہیے، کہ یہ ادب کے ذریعے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مناجات کرتے وقت اپنے جوتے اتار لینے چاہیے۔ مقدس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا بدن مس کر سکتے ہیں۔ مقدس جگہ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اسی وجہ سے انبیاء کرام اور اولیاء کے مزارات اور اس سرزمین کا ادب کیا جاتا ہے جہاں وہ آرام فرما ہیں۔ یہاں ایک حکایت ذکر ہوتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر خراسان کے گھوڑوں کا ایک ایسا ریوڑ دیکھا کہ میں نے اس سے اچھا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے امام مالک سے عرض کی، یہ کتنا خوبصورت ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ اس میں سے ایک جانور اپنی سواری کے لیے رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے اوپر سوار ہو کے اس کے کھروں سے روندوں، جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یعنی کیونکہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو انہوں نے اس جانوروں کے اوپر سواری کرنے سے بھی منع کر دیا، کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے جانور کے کھروں سے اس پاک سرزمین کو روندوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری قوم میں تجھے نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا اور تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا، تو اب تو اسے غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے جو ندا سنی، اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ ندا اپنے بدن کے ہر جز سے سنی، اور ہر سننے کی قوت ایسی عام ہوئی کہ پورا جسم اقدس کان ہی بن گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، تاکہ تم اس میں سے مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسرا غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح کہ اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ اس آیت سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی اور اہم فریضہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ دوسری چیز، نماز کی ادائیگی جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے، نہ یہ کہ دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے۔ تیسری چیز یہ کہ نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا فرمائے گئے، جن میں سے ایک تو یہ تھا کہ جب آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا تھا، اور دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے تھے تو عصا بن جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر جب نکالتے تو آفتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اسی چیز کا دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا کہ میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی، تو بعض مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں جو انگارہ انہوں نے زبان پر رکھا تھا، اس وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کے ازالے کی دعا مانگی اور مزید التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دیجیے تاکہ مجھے تقویت ملے اور اسے میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر فرمایا کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا باعث بنے گا، اسی لیے فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت جو تھا وہ اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ ہی لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ کی پرورش ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے جو ہے وہ صندوق کے اوپر نظر رکھتی ہوئی چلتی گئیں کہ کہاں کہاں وہ جا رہے ہیں۔ جب فرعون کے دربار میں ان کے لیے دودھ پلانے والے فرعون کے دربار کے پاس جو ہے جب انہوں نے دیکھا تو وہیں جا کے رک گیا، اور جو ان کی فرعون کی بیوی آسیہ تھی، انہوں نے جب صندوق دیکھا تو انہوں نے اس کو کھلوا کے دیکھا کہ اس کے اندر تو بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ تو اب ان کے لیے ان کا دل جو ہے اس بچے کے اوپر آ گیا کہ انہوں نے جو ہے بچہ جو تھا، ان کے پاس اولاد نہیں تھی نا، تو اولاد سے بہت محبت کرتی تھیں، چاہتی تھیں کہ اولاد ان کے یہاں ہو۔ تو جب ان کے پاس نہیں ہوئی تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس تابوت کے اندر ایک خوبصورت سا بچہ جو ہے آیا ہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو ہے اس بچے کو نکال لیا اور اس کو پالنے کا قصد فرمایا۔ تو اب جب ان کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کرنے کی نوبت آئی کہ دودھ کون پلائے گی یہ عورت، کیونکہ وہ کسی کا نہیں پیتے تھے، جتنی عورتوں کو بلایا گیا انہوں نے کسی کا نہیں پیا۔ تو پھر ایک اجنبی کی حیثیت سے جو ان کی بہن تھی نا، انہوں نے کہا کہ نا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید آپ ان کو بلا کے دیکھیں تو ان کا دودھ یہ پی لینا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ماں کو بیٹے سے ملا کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا اور ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دیا، جو کہ ہم سن چکے ہیں کس طرح سے جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے پر اژدہا بن کے جو ہے ان کی رسیوں کو، ان کی جو سانپ تھے ان کو جو ہے اژدہے نے نگل لیا، جس پر جو ہے جادوگر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کی سزا ان کو اس طرح سے فرعون نے دی کہ ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 77 میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا۔ فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 85 میں سامری کا ذکر ہے کہ اس نے جو ہے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے واپس آ کر یہ منظر دیکھا تو قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل نے اسے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ انہوں نے بھی یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ ہی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ اس مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر بھی سخت ناراض ہوئے اور سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے یہ کیا کیا؟ سامری نے کہا کہ میں نے جبرائیل کے نقش قدم کی مٹھی بھر مٹی لی اور اسے بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور یہ تدبیر میرے نفس نے مجھے سجھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ یعنی کیونکہ یہ جو سامری تھا یہ جو ہے اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد میں سے تھا، تو یہ جو ہے اس کو جو ہے کسی نے پالا نہیں تھا، تو یہ اکیلے جب یہ بالکل چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اکیلے پڑا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اپنی انگلی سے جو ہے وہ دودھ پلاتے تھے کہ یہ زندہ رہے۔ تو اس نے جو ہے جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے ان کے قدموں کی جو خاک تھی اس نے اپنے پاس جمع کر لی تھی، تو وہ جو ہے اس نے پھر بچڑا سونے کا جو بنایا تھا اس کے منہ میں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچڑا بولنے لگا تھا۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ چاہے کسی قدر نیک بندے نے آپ کی پرورش کی ہو، اگر قسمت جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی بدبختی لکھی ہو تو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی پرورش ایک کافر نے کی، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہوئے اور کافر کے خلاف جو ہے جنگ فرمائی، اور فرعون کو دعوت حق دینے کے باوجود جب وہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آیا اور اپنی زیادتیوں میں آگے بڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سمندر میں غرق فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تھے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی،
انہوں نے جان کر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا گیا تھا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، اور نہ پیاس لگے گی، اور نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ اختیار کر کے ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا، کیونکہ زمین جو ہے، جو دنیا ہے، وہ بنائی ہی انسان کے لیے گئی تھی، تو یہ ایک جو ہے ذریعہ تھا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا رضی اللہ عنہا کو زمین پر لانے کا۔ تو اس میں جو لوگ جو ہے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے متعلق نازیبہ گفتگو اختیار کرتے ہیں تو ان کو یہاں ڈرنا چاہیے، اپنے انجام سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کی زوجہ کے اوپر کوئی بھی ذرا بھی بے ادبی کرے گا تو وہ جو ہے وہ شخص جو ہے کافر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں تو بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جسے تو نے نظر انداز کر دیا، اس لیے آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 میں رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان کی باتوں پر صبر کیجئے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مزید فرمائے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے ہے۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اور اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس تو عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا گیا۔ فرمایا انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگو گے کہ سیدھے رستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ کفار جو ہے مسلسل مطالبہ کرتے تھے نا کہ اگر آپ سچے ہیں نبی تو ہم پر جو ہے عذاب کا مطالبہ کر دیں، یا آپ سے پہلے ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا۔ تو یہاں پہ ان کے اسی مطالبے کا ذکر فرمایا گیا کہ اگر نبی بھیجنے سے پہلے ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تو پھر وہ یہ اعتراض کرتے کہ ہم پہ تو کوئی ہدایت بھیجنے والا آیا ہی نہیں، ہدایت کی طرف لانے والا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی آپ ان میں موجود ہیں اور آپ کے چاہنے والے اور میرا نام لینے والے موجود ہیں تب تک میں اس قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہاں پہ ہمارا 16واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔